ویلکم بیک ناظرین ہم بات کرتے ہیں اپنے متعلقہ اداروں کی، کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں ڈسکس کریں۔ آج بھی ایک اہم مسئلہ ہے، ایک نگراں وزیر ہے ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ 90% اس شہر کے اندر وہ عمارتیں موجود ہیں جہاں پر آگ بجھانے کا نظام ہی موجود نہیں ہے، ساتھ ساتھ مجرمانہ غفلت برتنے کے اوپر جو ہے زندگیاں خطرے میں چلی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپے کا جو ہے وہ نقصان دیکھا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب عمارت بنائی جاتی ہے تو مختلف اداروں سے NOCs بھی لینی پڑتی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم چند اداروں کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر اگر ہم بات کر لیں SBCA اور بالخصوص فائر بریگیڈ، تو ہم بتاتے ہیں جی یہ عمارت ٹوٹ گئی، یہاں انکروچمنٹ کا اوپر آپریشن ہوا، یہاں ٹھیک سے آپریشن نہیں ہوا، یہاں پر لڑائی جھگڑا ہو گیا، یہاں پر ٹیم چلی گئی، یہاں عدالتی احکامات پہ چیز توڑ دی گئی، دوسری تو آگ بجھانے میں اتنا وقت لگے گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس شہر کے اندر جس کو کنکریٹ کا جنگل بنایا جا رہا ہے آج بھی، اس کے اندر یہ معاملات اتنے سنگین ہیں کہ اس سے نہ صرف جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، اور اس کا خمیازہ پورے شہر کے لوگوں کو پڑنا پڑتا ہے۔ اس کے اوپر تفصیلات جانتے ہیں، طارق کاظمی خبر لے کر آئے ہیں۔ طارق، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں علی رضا، بالکل میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں کہ جو ہے وہ ایک ادارے کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو سہولت فراہم کرنا، ایک ادارے کا کام ہوتا ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا۔ لیکن اس ٹائم پہ کراچی شہر کو لے لیں یا پورے پاکستان کو لے لیں، یہ ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہم اس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو چھوڑ کے بلکہ ہم اپنے نیشنل اسٹینڈرڈ کو بھی پورا نہیں کر پا رہے۔ کسی بھی عمارت کو بننے کے وقت جو ہے وہ ایک سائٹ سسپیکشن کی جاتی ہے، جس کے اندر یہ چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ آگ بجھانے کے تمام آلات جو ہیں وہ ورکنگ میں ہیں یا نہیں ہے، آگ لگنے کی صورت میں ایمرجنسی ایگزٹ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا المیہ رہا ہے، ہمارے شہر کا المیہ رہا ہے، روز کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہر جگہ آگ لگتی ہے، چاہے وہ کپڑے کا گودام ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ مارکیٹ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو، چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہو، وہاں پہ لازمی آگ لگتی ہے ڈیو ٹو جو ہے وہ شارٹ سرکٹ آگ لگتی ہے، کسی بھی وجوہات کے تحت جو وہ آگ لگتی ہے۔ کراچی شہر کی اگر میں آپ کو بتا دوں، اس 11 مہینے تک جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر 340 سے زائد مقامات پر جو ہے وہ آگ رپورٹ ہوئی ہے، کہیں تیسرے درجے کی آگ قرار دی گئی، کہیں دوسرے درجے کی آگ قرار دی گئی، کہیں پہلے درجے کی آگ قرار دی گئی۔ اس کا ریسنٹلی واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ گلشن جیل چورنگی کے پاس جو ہے وہ ایک نجی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، جس کے اندر آگ جو ہے ایک ہفتے تک بھڑکتی رہی، نہ تو وہاں پہ کوئی ایمرجنسی ایگزٹ موجود تھا اور نہ وہاں پہ جو ہے وہ فائر پریکاشنز کے جو ہے وہ عملی اقدامات وہاں پہ کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اوپر رہنے والے جو اوپر 142 فلیٹ سے ان کے جو وہاں کے لوگ تھے ان کی زندگی خطرے میں آئی، ان کا جان و مال جو ہے وہ ایک خطرے کی صورت میں وہاں پہ پڑ گیا، جس کے بعد جو ہے وہ دیکھنے میں آیا 2016 کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسرائیل کی جانب سے فائر پریکاشن ایکٹ جو ہے وہ لاگو کیا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے، ہمارے اداروں کی بدقسمتی یہ رہی ہے، یہ ہم عوام کے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے گئے، ایسے افسران مسلط کیے گئے جن کو پیسوں کے علاوہ عوام کی جان و مال سے طارق، ایک اور بدقسمتی ہے نا، طارق ایک اور بدقسمتی نا، کچھ اداروں نے شاید اپنا یہ کام صرف یہ سوچ لیا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا کام صرف عمارتیں توڑنا، ڈیمولیش کرنا یا بس یہ ہے، یا آگ بجھانا اور اس طرح۔ مگر یہ جو NOCs جو ادارے دے رہے ہیں، دیکھیں بات بہت سنگین ہے، بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بن جاتی ہیں، چیزیں نہیں ہوتی، اور جب آگ لگتی ہے جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں، فیکٹ سے آگاہ کریں ناظرین تک، بات یہ ہے کہ کوئی تو پوچھنے والا ہوگا ان سے، اس شہر کے لوگوں کی زندگیاں کس طرح یہ خطرے میں ڈال سکتے ہیں، کروڑوں روپے کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے، کوئی پوچھنے والا دکھائی دے رہا ہے ان سے؟ علی رضا، بالکل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے شہر کے اندر عرصہ دراز سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ جو ہے وہ جب کوئی المناک واقعہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک نوٹس لیا جاتا ہے، نوٹس کے بعد جو ہے وہ رپورٹ طلب کی جاتی ہے، رپورٹ طلب کرنے کے بعد ایک کمیشن بٹھایا جاتا ہے جو انکوائری کرتا ہے۔ وہ کمیشن جو ہے وہ ذمہ داروں کو تعین کر دیتا ہے کہ بھائی یہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے نوٹس جاری کیے تھے، انہوں نے جو ہے وہ میپ کو پرمیشن دی تھی، انہوں نے جو ہے وہ بلڈنگ بنانے کی اجازت نامے جاری کیے تھے، لیکن اس کے بعد اختتام میں
فائنل رزلٹ یہ آتا ہے کہ وہ افسران اپنی سیٹ پہ موجود رہتے ہیں, جس کا نقصان ہونا ہوتا ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے, اور جن کی جانیں جانی ہوتی ہیں وہ جانیں چلی جاتی ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. میں آپ کو یہی چیز بتا رہا ہوں کہ 2016 سے ایک انٹرنیشنل فائر ایپلیکیشن ایکٹ جو ہے وہ لاگو کیا گیا تھا, لیکن بدقسمتی یہی رہی کہ جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرایا ہی نہیں گیا. جیسے باقی دیگر ادارے کام کرتے ہیں کہ جو ہے وہ صرف ایک ہفتے کام کریں گے, ایک ہفتے جو ہے وہ سخت کارروائیاں کی جائیں گی, ایکشن لیے جائیں گے, تمام چیزیں کی جائیں گی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کام ہوتا ہوا ایک ہفتے بعد جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ صفر کی صورت میں نظر آ جاتا ہے, کیونکہ افسران ہو یا کوئی بھی شخص ہو اس کو جو ہے وہ پیسہ منہ لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو وہ جو ہے وہ پیسوں کے عوض اجازت نامے جاری کر دیتا ہے. ایک ادارہ ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس کا کام ہے کہ جو ہے جب بھی کوئی بلڈنگ کوئی عمارت تعمیر ہو رہی ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ سائٹ سروائلنس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی. کمیٹی جو ہے وہ اس جگہ کا وزٹ کرے گی, وزٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو این او سی جاری کرے گی کہ آیا جو ہے وہ یہاں پہ تمام چیزوں کی پریکاشنز کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا. وہ ریمارکس کے ساتھ جو ہے وہ میپ کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجے گی, ماسٹر پلان وہ میپ جائے گا, وہاں پہ ریمارکس پڑھ کے جو ہے کہ آیا کہ ہاں اس چیزوں کا خیال رکھا گیا. تو طارق, کاغذی بات کی حد تک تو بہت اچھی لگتی ہے کانوں کو, مگر آپ کیا کہتے ہیں کہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس شہر کے اندر عملی طور پہ یہ جو کاغذی باتیں ہیں؟ علی رضا, بالکل میں آپ کو بتاؤں, کراچی شہر کے اندر 45% عمارتیں ایسی ہیں جو غیر قانونی طور پہ تعمیرات کی جا چکی ہیں. ان کا میپ, آپ پریکاشنز کی تو بہت دور کی بات کرتے ہیں, آپ ان چیزوں کی بات کریں کہ جو ہے وہ ان کا میپ ہی اپروو نہیں ہے. میپ اپروو ہو تو تمام پریکاشن فالو کی جائیں گی, نہیں تو کوئی فالو کیسے کیا جائے گا جب میپ بھی اپروو نہیں ہے, جب وہ ادارے کے اندر جو ہے وہ رشوت کے عوض جو ہے وہ تمام اجازت نامے بانٹ دیے گئے ہیں, تو وہاں پہ پریکاشن کیسے فالو کی جائے گی. اس ملک کے اندر ایک اور انکشاف, اچھا یہ وزیر خود کہہ رہے ہیں, جو نگراں وزیر تجارت ہے اور انڈسٹریز ہیں یونس زاگا صاحب, وہ خود کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو ہے رپورٹ پیش کی گئی, اس کے اندر 70% کے اندر بتایا گیا کہ 70% عمارتیں جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ پریکاشن موجود ہی نہیں ہے. اب ان عمارتوں میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ان عمارتوں میں ڈسپینسریز شامل ہوتی ہیں, ان کے عمارتوں کے اندر مارکیٹ شامل ہوتی ہیں, ان عمارتوں کے اندر ہاسپٹلس شامل ہوتے ہیں, ان عمارتوں کے اندر اسکولس شامل ہوتے ہیں, یونیورسٹیز شامل ہوتی ہیں, انسٹیٹیوشنز شامل ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ تمام کسی قسم کی جو ہے وہ پریکاشنز جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ استعمال ہی نہیں کی گئی ہیں. وہاں پہ جو ہے فائر الارمنگ جو سسٹم ہوتے ہیں کہ آیا دھواں لگے تو جو ہے وہ فوراً آپ کا شاور ہونا شروع ہو جائے, وہ سسٹم موجود ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایمرجنسی ایگزٹ موجود ہی نہیں ہے. کراچی شہر کو کانکریٹ کے جنگل میں تو تبدیل کر دیا گیا, لیکن عوام کی جان و مال سے طارق, آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم گوگل کو فالو کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو بہت سی جگہوں پر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر گلی ہے مگر وہاں پر مکانات بنے دکھائی دیتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید کوئی پارک ہے, پارک کے ساتھ جو ہے وہ عمارتیں کھڑی نظر آ جاتی ہیں. گرین بیلٹ تو پتہ ہی نہیں چلتا اس شہر کے اندر کہ گرین بیلٹ کا کوئی تصور کسی زمانے میں تو تھا, مگر اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ جا رہے ہیں تو گرین بیلٹ یا تو انکروچ مل رہی ہے, انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے ادھر, یا پھر ادھر باقاعدہ طور پہ گھر بنے ہوئے ہیں, مطلب نالوں کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں. مطلب بات یہ ہے کہنے کو پھر وہی بات کہنی پڑ جاتی ہے نا بار بار کہ کہنے کو کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, کہنے کو پھر بڑے بڑے ایوان میں بیٹھ کے تقریریں کرنے کے دوران یہ بات کہی جاتی ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے. تو بتائے تو کوئی یہ بھی بڑا کھڑے ہو کے کہ بھیا اس طرح چلائے جاتے ہیں کیا بڑے شہر, اس طرح چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, یہ نظم و ضبط ہوتا ہے, یہ حکمت عملی ہوتی ہے کسی بھی شہر کو, بڑے شہر کو چلانے کے لیے. تاجر رو رہا ہے, ایک عام آدمی رو رہا ہے, مزے لگے میں, کیا ادارے اس وقت نہیں تھے جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا؟ پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں شہری, مگر اس سوال کے جواب کو دینے والا ان کو دکھائی نہیں دیتا. نگراں حکومت میں ہم کچھ کاروائیاں بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ آخر کب تک پھر ٹھہراؤ لگ جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ علی رضا, بالکل روز کی بنیاد پہ اجلاس طلب کیے جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ ایک صرف زبانی حد تک یا اخلاقی طور پر جو ہے وہ ایک فائر ڈے بنا لیتے ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ کچھ سیمینارز اٹینڈ کر لیتے ہیں. سیمینار کے اندر بچوں کو آگاہی فراہم کر دی جاتی ہے. بس یہاں تک ہمارا کردار ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف بچوں کو ٹرین کر دیں گے اور بچے جو ہے وہ خود آگ بجھا لیں گے. المیہ ہے اس شہر کا 3 کروڑ سے زائد آبادی ہے. کراچی شہر جو ہے وہ پورے ملک کو 65% سے زائد جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, لیکن اس کی جو ہے وہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر اسٹوری کی تھی کہ کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی صورتحال کیا ہے.
آگ لگنے تو بہت دور، آگ جب لگ جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی صورتحال کیا ہے، ان کے پاس پانی مطلب طارق پھر وہی کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں نا کہ کس چیز کا نواں روئے، کس چیز کے اوپر سر پیٹیں اپنا، کس کی بات کریں، کس کا دھکڑا روئیں. کوئی تو سننے والا اس شہر کے اندر، اس شہریوں کی آؤ بکا کوئی تو سننے والا دکھائی دے رہا ہے. آپ بھی سڑکوں پر ہوتے ہیں، فیلڈ رپورٹنگ طارق کر رہے ہوتے ہیں، دفاتر میں جا رہے ہوتے ہیں سرکاری، دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ میپ نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں شاید کوئی بہتری آ جائے. آپ کی کیا رائے ہے؟ علی رضا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، آپ جو ہے وہ عام عوام کو تو چھوڑ ہی دیں گے، عام عوام کے پاس کوئی وسائل ہیں یا نہیں ہے، عام عوام کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی ہے یا نہیں ہے. میں گورنمنٹ اداروں میں، آپ بذات خود جاتے ہوں گے، گورنمنٹ اداروں کے اندر وہ پریکاشن فالو ہی نہیں کیے جاتے. وہاں پہ آپ فائر انگسٹریشر دیکھیں، وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتے. کسی بھی گورنمنٹ ادارے کی، چاہے آپ سیکریٹریٹ چلے جائیں یا کسی بھی بلڈنگ کے اندر چلے جائیں، جو سرکاری ادارہ اس کے اندر ایمرجنسی ایگزٹ کا نام و نشان موجود نہیں ہے. جب ان اداروں کے اندر ہی وہ چیز موجود نہیں ہوگی تو عام عوام کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن کیسے کرائیں گے؟ تو پھر یہ جو قانون سازی بڑی بڑی کی جاتی ہیں اور عوام کو کیا بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ ایسے قانون سازی، جی ہم نے یہ قانون سازی کر دی اور پریس کانفرنس کی جاتی ہے پھر؟ علی رضا بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ ہاسپٹلوں کا نظام اس ٹائم پہ اتنا مفلوج ہو چکا ہے، وہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے. وزیر تجارت اور وزیر انڈسٹریز ہیں یونس ڈھاکہ صاحب، ان کی جانب سے جو ہے وہ آج بتایا گیا کہ ہم جو ہے وہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کو جو ہے وہ آگے لے کر آئیں گے. اس کے اندر جو ہے وہ تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ایمرجنسی کی صورتحال کے اندر جتنے بھی پریکاشنز دیے گئے ہیں ان کو فالو کریں گے. لیکن سر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اب تک جو گورنمنٹ چل رہی تھی، اب تک جو ادارے، آپ تو ابھی ہیں، آپ کا چہرہ چینج ہوا ہے لیکن ادارے کے اندر افسران تو وہی موجود ہے نا، وہ کیسے فالو کر لیں گے جب انہوں نے 32 30 40 45 سال فالو نہیں کیا ان رولز کو؟ تو وہ آپ کے طارق یہی تو رونا ہے، رونا تو یہی ہے کہ عوام کے سامنے منسٹر رکھ دیا جاتا ہے کہ دے دو ان کو، برا بھلا کہہ دو. عوام کے سامنے ایم پی ایم این ایز رکھ دیے جاتے ہیں. اصل تو کام اس بیوروکریسی نے کرنا ہے نا، جو کہ ایک عرصے سے جب سے ادارے بنے ہوئے ہیں وہ موجود ہے. اس کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ کون پکڑے گا؟ وہ کیوں نہیں حرکت میں آتی؟ کہ آپ کے پاس اینٹی کرپشن نہیں ہے؟ کہ آپ کے پاس تحقیقاتی دیگر ادارے نہیں ہیں؟ کہ آپ کے پاس دیگر لوگ موجود نہیں ہیں جو اس کے لیے جو ذمہ دار ہوتے ہیں اور جو اس کے اوپر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس بیوروکریسی سے کیسے نپٹا جائے گا؟ جو کالی بھیڑیں اس بیوروکریسی کی شکل اختیار رکھی ہوئی ہے، جنہوں نے اس کی لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور کرپشن کا بازار اس شہر کے اندر جو ہے وہ رائج ہے، ہر طرف ہر طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ابھی کچھ عرصے قبل ہی سسٹم کی گونج ہمیں، اگر ہم بات کر رہے ہیں کانکریٹ کے جنگل کی، تو آباد کے جو مین ہیڈ آفس ہے اس کے اندر سنائی دی. اور اس کے اندر بھی ہم دیکھا کہ ماضی میں بھی پولیس افسران کو آتے ہوئے دیکھا، آج بھی پولیس افسران آتے ہیں. یہ دیکھی جاتی ہیں باتیں کہ قبضے ہو رہے ہیں اور پھر ساری چیزیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف کانکریٹ کے جنگل کو جس طرح شہر کو بدلا جا رہا ہے، دوسری طرف جو چیزیں نہیں ہیں طارق، آنے والے وقت میں کہیں بہتری کی گنجائش آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ علی رضا بالکل گنجائش اس اداروں کے اندر، ان عوام نے جو ہے وہ کسی بھی ادارے سے توقع لگانا اس ٹائم پہ بالکل ختم کر دیا ہے. چاہے وہ کوئی سا بھی ادارہ ہو، چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ادارہ ہو، چاہے وہ کیونکہ جو ہے وہ انڈسٹریز کو اور جو جتنے بھی بزنسز ہب ہیں ان کو جو ہے پریکاشن فالو کروانا جو ہے وزیر انڈسٹریز کا کام ہوتا ہے. ان کے ماتحت ادارے کا کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی بزنس انسٹیٹیوشنس ہیں اس کے اندر جو پریکاشن، سیفٹی پریکاشن جو ہے وہ وزیر جو تجارت ہے یا وزیر انڈسٹریز ہے وہ فالو کرائے گا. جبکہ جو ہے وہ دیگر جتنی بھی ریزیڈینشل یا کمرشل جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ وزیر بلدیات سے ان کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ فالو کرائیں، جو امپلیمنٹیشن بنائیں، جو آپ نے جو ہے وہ لاز بنائے، جن کو ایکٹ لاگو کیا ہے، ان چیزوں کے اوپر روز کی بنیاد پہ جو ہے وہ رپورٹ طلب کریں. آپ جو ہے وہ صرف اجازت نامے بانٹے جا رہے ہیں پیسوں کے عوض. جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام ادارے جو ہے وہ پیسوں کے عوض جو ہے وہ اجازت نامے بانٹے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے اوپر تمام ادارے موجود ہیں، تمام، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو، چاہے وہ نیب ہو، تمام ادارے موجود ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کام کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے کیونکہ سب کو جو ہے وہ ایک اے سی کا والے کمروں کا مزہ لگ گیا ہے. عوام جب ایک واقعہ، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک واقعہ جب رونما ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے ایک نیوز کے اوپر ٹکر چلتا ہے
کہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے یا وزیر اعظم نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا اور جو ہے وہ اس ادارے کے افسر سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی. اس کے بعد جو ہے وہ افسر کیا کرتا ہے, وہ رپورٹ انکوائری کمیٹی بناتا ہے, کمیٹی کے بعد انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے بعد وہ منظر عام سے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ طارق, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, اس شہر کے اندر جرم جو ہے وہ اتنی ڈٹائی سے کیا جاتا ہے کہ شاید دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ شرما جائے. شاید جو ادارے یہاں پر موجود ہیں جن کی ذمہ داری ہے اس جرم کو روکنے کی, محسوس شہری ایسا کرتے ہیں کہ جتنی ڈٹائی سے وہ مافیاز کو ادھر کام کرتا دیکھتے ہیں, اس شہر کے اندر مافیاز کے ساتھ جس طرح جرم ہوتا دیکھتے ہیں, تو ایسا محسوس ان کو ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ ادارے اس کی روک تھام کے لیے نہیں بنائیں بلکہ ان کو سہولیات دینے کے لیے بنائے ہیں. آج بھی آپ مختلف ضلع کے دورے کریں, نکلیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کھلے عام آپ کو قبضے ہوتے دکھائی دیں گے, کھلے عام انکروچ جگہیں ہو رہی ہیں, کھلے عام پارکنگ مافیا جو ہے اس کا راج ہے, کھلے عام چوری ہو رہی ہے پانی کی لائنوں میں, کھلے عام جو ہے وہ آپ کے سوئی گیس کی لائنوں میں کنیکشن جو ہیں وہ چوری کیے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ شہر کے ساتھ اتنی ناانصافی جو ہے وہ کیوں برتی جا رہی ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ تمام ادارے موجود ہونے کے باوجود اس شہر میں رہنے والے شہری یہ سوال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ تحقیقاتی ادارے, وہ سامنے آئیں اور اتنے ڈھٹائی سے جو جرم سامنے آ رہے ہیں ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی ایسی پختہ رپورٹ جو ہے اس کی تحقیقات کر کے بتائیں نا, اور رکھیں نا کہ جی ہم نے یہ تحقیقات کی, اتنے ملزمان ہم نے چلان کیا اور اتنوں کو سزا دی, اور آج کے بعد اس طرح کا کوئی اور جرم کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ممکن نہیں بن سکے گا. آئیں نا ایسے افسران, نہ جانے کب آئیں گے. ناظرین, بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک پہ جا رہے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں.